سورة البقرہ آیت نمبر 106 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ، علی پر، کل شیء ہر شے، قدیر قادر۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 106-107۔ نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا۔ جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، اور جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہودی نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کیوں منسوخ کیے۔ قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے۔ پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے۔ نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ کائنات میں ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر جنین، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت اور قیامت، سب نسخ ہی کی صورتیں ہیں۔ مختلف موسم، مثلا سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، اسی طرح رات دن کا چکر اس کی مثالیں ہیں۔ طبیب کا مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرنا، پھر نئی صورتحال کے لیے دوسرا نسخہ تجویز کرنا بھی اس کی مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا۔ ایک جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو وہ عاجز ٹھہرا، چنانچہ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مزید فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی۔ اسی طرح سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں، اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ قرآن سے قرآن کے نسخ کی مثال، سورہ نساء 15 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ پھر سورہ نور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ مزید دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 66 اور 65 اور مجادلہ 12 نمبر آیت اور 13 نمبر آیت۔ قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال، جیسے شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ قبلے کی تبدیلی بھی قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کے مثال ہے۔ سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزورها ونہیتکم عن الحوم
اداہی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ مسلم۔ سنت صحیحہ کے ساتھ قرآن کے نسخ کی مثال خواہ وہ متواتر نہ ہو، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت کی روح سے خالہ اور اس کی بانجی، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تو حرام ہو گیا، اور اس پر امت متفق ہے۔ تنبیہ: در حقیقت یہ سنت کے ساتھ کتاب اللہ سے زائد حکم کی مثال ہے۔ بعض لوگ کتاب اللہ پر زیادتی کو نسخ کہتے ہیں، ان کے قول کے مطابق یہ نسخ کی مثال ہے، ورنہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت کے ساتھ قرآن کے نسخ کی کوئی قابل اطمینان مثال مجھے نہیں ملی۔ نمبر 3، نسخ احکام میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں، ورنہ ہر جھوٹا شخص جب اس کی پیشن گوئی یا گزشتہ یا موجود واقعے کی کوئی خبر غلط نکلے کہہ دے گا وہ منسوخ ہو گئی، جیسے مرزا قادیانی کے مریدوں کا حال ہے۔ نمبر 4، بعض آیات و احکام جنہیں باقی رکھنا مقصود نہ تھا اللہ تعالیٰ نے بلا دیے، جیسا کہ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورۃ الأعلیٰ آیت نمبر 6 آیت نمبر 7۔ ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔